بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کے رہنمائی کے لیے روشنی کا یہی تو مینار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یہ خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کے لیے غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی کہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانیں وغیرہ پیدا فرمائی۔ زمین اور اس کے متعلقہ اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا جہاں دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں، گرمی پڑی ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلقہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ ذرا تصور کیجئے کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیاباں میں نکل بھاگتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود کو 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا، اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر گبا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا،
محترم عزیز دوستوں، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک بلا کمی پیشی پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نبوت جاری و ساری رہے گی۔ محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ